صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس، وعلى الستة الباقية من الأشرة المبشرة، وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأسراره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في موازين آخر: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام کے پیش بہا نذرانے ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ایک بہت اہم صفت ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر تقریباً 57 مرتبہ آیا ہے، وہ ہے رحمان۔ اللہ رب العالمین کا نام، یہ صفاتی نام ہے رحمان، اور یہ اس لفظ کا ذکر قرآن مجید کے اندر تقریباً 57 مرتبہ آیا ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ جو لفظ جڑا ہوا ہے الرحیم، الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے، جسے نماز کی ہر رکعت میں بندہ اپنے رب کی ان صفات کو بیان کرتا ہے، الرحمن الرحیم۔ اور یہ رحیم جو ہے 95 مرتبہ قرآن مجید کے اندر بیان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس صفات کو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر سب سے زیادہ مرتبہ بیان کرنا ہے۔ اس کی حقیقت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کو جب تقسیم کیا تو 99% رحمت کو اللہ نے اپنے پاس رکھا، اور 1% اس میں سے دنیا کے اندر نازل فرمایا، جس کے 1% کی وجہ سے ماں کے اندر بیٹے کی کتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے، کتنا رحم اس کے لیے پیدا ہو جاتا ہے، باپ کے اندر بیٹے کی کتنے اپنے اولاد کی کتنی شفقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جانور بھی اپنے بچے پر کس قدر رحم کرتا ہے، اس 1% کی وجہ سے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے 1% نازل کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر کتنا رحم ہے۔ اور اگر یہ چیز انسان کے اندر سے بالکل نکل جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے رحمت کے دروازے بند کر دیے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس تعلق سے جو حدیث میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 954
86 ہے، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2006 نمبر پر یہ روایت ہے۔ حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتہ قطع کر دیتا ہے، رشتہ ختم کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین لا يدخل الجنت قاطع، یہ بخاری مسلم دونوں کے اندر روایت ہے کہ جو شخص رشتہ قطع کر دے اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل نہیں کرتا۔ عام طور پر جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں انہی کو کافی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک بہت بڑی بیماری بن چکی ہے۔ جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں بس انہی کو کافی سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مشرک جنت کے اندر نہیں جائے گا، شرک کرنے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا، لیکن بقیہ چیزیں جن کی وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسا شخص بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا، ان چیزوں کو ہم نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ ان چیزوں کو بھی یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک ایک لفظ ہمارے لیے باعث نعمت بھی ہے اور ہمارے لیے ضروری بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں پر یہ وعید فرمائی ہے کہ ایسا شخص بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا، ایسا شخص بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا، ان میں سے ایک شخص یہ بھی ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا بھی جنت کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کو آسان زبان میں سمجھے، رشتہ قطع کرنے والا، جیسے مثال کے طور پر ایک باپ کی 2 اولادیں ہیں یا 4 یا 5 6 اولادیں ہیں، ان میں سے اگر کوئی اولاد اپنے بھائی سے رشتہ ختم کر دیتا ہے کہ مرنے جینے کے لیے، خوشی غم کے موقع پر ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کر دیتا ہے، تو کسی اس کی تقریب میں شریک نہیں ہوتا، تو ایسا شخص نماز بھی پڑھتا ہو، ایسا شخص گاڑی بھی رکھے ہو، نیک اعمال بھی کرتا ہو، تب بھی ایسا شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو۔ لا يدخل الجنت قاطع، اگر رشتہ قطع کرنے کی عادت ہے، بے رحمی اس کے اندر آ گئی، ایک بھائی مرا پڑا ہے، بیمار پڑا ہے، اور دوسرے بھائی سے کچھ تنفن ہے، اور دوسرے بھائی سے دل کے اندر کچھ تکلیفیں ہیں اس کی طرف سے، لیکن اگر اس کو نظر انداز کر کے اس سے رشتہ جوڑتا نہیں ہے، اس کی تکلیف میں شریک نہیں ہوتا، اور اسی حال میں دونوں مر جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی جنت کے اندر داخل کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو بھی جاننا چاہیے جن کی وجہ سے انسان جنت کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ شرک کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا، بہت اور ساری وجوہات ہیں جن کو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا، اگر کوئی آدمی پریشانی میں مبتلا ہے اور آدمی اس وقت اپنے باپ دادا کے زمانے کی باتیں یاد کرتا ہے کہ اس کے دادا میرے دادا کی خیریت پوچھنے نہیں آئے تھے، اس کے نانا میرے نانا کی خیریت پوچھنے نہیں آئے تھے، ان تمام باتوں کو یاد کر کے اس پر رحم نہیں کرتا، اس کے حال چال نہیں پوچھتا اور اس سے ملنے جلنے کی کوشش نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے، چاہے اس کی نماز ہو، چاہے روزے ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اپنے مزاج کو اور اپنے انداز کو ہم وقت درست رکھنا چاہیے میرے بھائیوں۔ یہ اگر کوئی شخص اس اللہ رب العالمین کے رحم و کرم پر نظر کرے، جس کو رحمان و رحیم کہہ کر ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، میرے بھائیوں یہ الرحمن الرحیم کا جو لفظ ہے، جب بندہ اپنے منہ سے بولتا ہے، امام اور مقتدی جب الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اللہ کا عرش حرکت میں آتا ہے، اور اللہ صحیح مسلم کی روایت ہے اپنے فرشتوں میں بیان کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے، میری بندی نے یا کسی میرے بندے نے میرے رحم و کرم کو بیان کیا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اس کو بڑی سے بڑی بلا اور بڑی سے بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ کبھی دل کی گہرائیوں سے الرحمن الرحیم کہہ کر دیکھیں۔ بچہ اپنے توتلی زبان میں اگر اسے کسی مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے اور جب استاد پڑھاتے ہیں اسے، بیٹا باؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب بچہ اس رب کو رحمان الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العالمین قبر میں اس ماں باپ کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا
جو رحم جس کے اندر سے نکل جائے اور بات بات میں رشتے ختم کر دیتا ہو، ایک بیٹا اپنی ماں سے رشتہ ختم کر دیتا ہو، ماں اپنے بیٹے سے رشتہ ختم کر دیتی ہو، باپ اپنے بیٹے سے رشتہ توڑ دیتا ہو، بیٹا اپنے باپ سے رشتہ توڑ دیتا ہو، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے رشتہ توڑ دیتا ہو، تو یہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں جن کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا کوئی عمل بھی اللہ رب العالمین قابل قبول نہیں کرتا، چاہے وہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے۔ اس لیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ رب العالمین نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے چہرے پر داڑھی ہے، چہرہ کتنا نورانی ہے، اللہ اس شکل کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ نہ تمہارے شکل کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العالمین پہلے تمہارے دل کو دیکھتا ہے، بعد میں اعمال کو دیکھتا ہے۔ دل کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، اور اس کو مزید گفتگو میں آنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کی تفصیل سے بیان کرنے کی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، اللہ رحم اس شخص پر نہیں کرتا ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ آج صورتحال امت مسلمہ کی کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنا چھوڑ دیا گیا۔ اللہ نے اپنے رحم کو جب اٹھایا تو ایسے حالات آئے کہ ایسی حکومتیں ہم پر مسلط ہوئی ہیں جو ہماری کوئی آہو جاری سننے کے لیے تیار، کوئی ہماری چیخ و پکار سننے کے لیے تیار۔ اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، وما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیہم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو مصیبتیں دنیا میں تمہارے اوپر آتی ہیں، بما کسبت ایدیہم، یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، ویعفو عن کثیر، اللہ رب العالمین اکثر کو تو معاف ہی کر دیتا ہے تمہاری غلطی۔ اگر اکثر کا انتقام لینے لگے، بدلہ لینے لگے، تو دنیا کے اندر کوئی ٹھکانا نہیں۔ لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رحم کرنے کا مزاج ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رحم و کرم کو اٹھایا اس امت پر سے، تو آج دیکھیے 57 ملک دنیا کے اندر، کہنے کو اسلامی ملک ہونے کے باوجود حالات پوری دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ ہر ملک کے اندر مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کہ جس نبی نے جو تعلیم دے کر بھیجا تھا، جو تعلیم دیا تھا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو، وہ تعلیم اللہ کے نبی نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بتایا، اس تعلیمات کو لوگوں نے یاد نہیں رکھا اور عام نہیں کیا لوگوں نے۔ اس کی وجہ سے اللہ کا رحم و کرم اٹھا اور ہماری صورتحال ایسی ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انسان بہت بڑی چیز ہے دنیا کے اندر، لیکن رحم ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین معمولی چیز پر رحم کرنا اللہ کو کتنا پسند آتا ہے، مزید گفتگو میں آ رہا ہوں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، اچھا دوسری روایتوں کے اندر ایک عورت کا اس تعلق سے ذکر ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ میں منبر رسول پر کوئی روایت ضعیف بیان کرنے کی جرت نہیں کرتا، اور پوری دنیا کے اندر اہل سنت والجماعت میں اگر کوئی راوی پر کلام ہے، وہ روایت منبر پر بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس میں ایک آدمی کا ذکر ہے کہ ایک صحرا میں جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے۔ صحرا میں جا رہا تھا، اسے اتنی شدید پیاس لگی کہ اسے لگا کہ میری جان نکل جائے گی۔ ایک کنواں اس کو ملتا ہے، کنواں، اور کنویں کے ارد گرد دیکھتا ہے، نہ رسی ہے، نہ ڈول ہے، نہ کوئی چیز ہے، پانی کیسے نکالا جائے؟ حالانکہ وہ کنواں اس طریقے کا نہیں تھا جیسے آج کے دور میں ہوتے ہیں، اس میں وہ کچا کنواں تھا، اس میں اترا جا سکتا تھا۔ اور وہ اس آدمی نے کیا کیا کہ دیکھا کہ کوئی چیز نہیں ہے اور پیاس سے میری جان نکلی جا رہی ہے، تو کسی طریقے سے اس میں اتر کر اس نے پانی پیا، اتر کر پانی پیا، اور جب پانی پی کر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہے جو کنویں کے ارد گرد ٹہل رہا، اور اس کی نرمی کی وجہ سے، اس کے نرم مٹی، جو گیلی مٹی تھی،
गीली मिट्टी उस कुएं के इर्द गिर्द जो पड़ी हुई थी, तो उस मिट्टी को वो कुत्ता चाट रहा है। उस मिट्टी को चाट रहा, चाटते हुए जब उस शख्स ने देखा कि ये कुत्ते को जैसे मुझे प्यास लगी थी उसी कदर इस कुत्ते को प्यास लगी है, तो उसने सोचा कि इसको पानी पिलाया कैसे जाए, इसको पानी कैसे दिया जाए। तो उसने सोचा कि एक बार और कुएं में उतरते। वो कुएं में उतरा और अपना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चमड़े का मोजा था, चमड़े का मोजा उसने उतारा अपने पैर से और चमड़े के मोजे में पानी भरा तो जाहिर है कि कुएं से निकलने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत होती है, दोनों हाथों का सपोर्ट ज़रूरी होता है। और वो आदमी अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने मोजे को अपने दांतों से पकड़ा और उससे निकल कर और उस कुत्ते को पानी पिलाया। कुत्ता जबकि नजिस जानवर है, जिसको घर के अंदर पालना भी हराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। और फरमाया कि ला तदखुलुल जन्नता, फरमाया कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उस घर में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। लेकिन उस कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। और वो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत बड़ा गुनहगार था, मामूली आदमी नहीं था, बहुत बड़ा गुनहगार था। बहुत गुनाह की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। और दूसरे ये है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत और जहन्नम का सैर करने लगे मेराज के अंदर, तो देखा वहाँ एक बूढ़ी औरत को जहन्नम में जलता हुआ देखा, जिसे दुनिया के अंदर नेक समझा जाता था। तो वजह पूछी जिब्रील अलैहिस्सलाम से कि इसकी वजह क्या है। तो फरमाया कि ये बूढ़ी औरत वो है कि इसके घर में एक बिल्ली थी और बिल्ली ने कुछ नुकसान कर दिया, इसका दूध वगैरह कुछ खाने पीने की चीज़ें उसमें से उसको ख़राब कर दिया। तो इस औरत को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने कमरे में इस बिल्ली को बंद कर दिया और ना तो उसके लिए कोई खाने पीने की चीज़ रखी और ना तो उसको अपना कमरा खोला ताकि अपनी रोज़ी वो तलाश कर ले। और यहाँ तक कि उसी कमरे के अंदर तड़प कर वो बिल्ली मर गई। इसकी वजह से इसकी नेकियों को पामाल करके इस औरत को जहन्नम के अंदर डाल दिया गया। और तीसरी चीज़ ये है कि एक चिड़िया का जिक्र भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करना। किताबुल जिहाद के अंदर, सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है एक चिड़िया बहुत मामूली चीज़। मैं इंसान की बात को छोड़ करके इन चीज़ों का इसलिए तज़किरा करने लगा कि आदमी समझ ले कि इंसान अल्लाह की नज़र में कितना कीमती है जब इन चीज़ों का मामला ये है। एक चिड़िया का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहाद के लिए आपने पड़ाव डाला, जिहाद के लिए सफ़र कर रहे थे जंग के लिए, रास्ते में पड़ाव डाला और जब पड़ाव डाला तो एक सुर्ख रंग की चिड़िया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर अरसहु भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रुऊसिकुम भी सहाबा, वह चिड़िया बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मंडराती और कभी सहाबा किराम के सरों की तरफ जाती। रहमतुल लिल आलमीन ने उस चिड़िया की तकलीफ को समझ लिया और कहा, ऐ लोगों, तुम में से कौन शख्स है जिसने इस चिड़िया को तकलीफ दिया है? इस मामूली से अल्लाह के मखलूक को, एक मामूली से परिंदे को किसने तकलीफ दिया है? एक साहबी खड़े हुए, कहा, या रसूलल्लाह, मैं यहाँ पर जब पड़ाव डाला, अपना खेमा गाड़ा, तो मैं झाड़ी की तरफ टहलने गया था। वहाँ देखा कि ये छोटी सी लाल चिड़िया है, इसके छोटे से अंडे बड़े खूबसूरत और मेरा दिल चाहा, मैंने इसके अंडे उठा लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इरजी उरकुत, फरमाया कि वापस जाओ
اور اس کے انڈے کو اس گھونسلے میں رکھ دو، اس لیے کہ اس کی بےتابی اور بے قراری کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی چیز کسی کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے اور وہ حاصل نہیں ہوتی، وہ اس سے جدا ہو جاتی ہے، تو اس کی بےتابی اور بے قراری کا اندازہ ہر ایک کو نہیں ہو سکتا۔ یہ رحمت للعالمین اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کے سینے میں وہ دل رکھا تھا کہ اس چڑیا کی تکلیف کو آپ نے اپنے سینے کے اندر محسوس کیا اور اس کے انڈوں کو وہیں پر رکھوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر رشتہ قطع کرنا اور رشتوں کو پامال کرنا اور اگر بے رحمی آ جائے انسان کے اندر، تو اس کے اعمال اس کو جنت کے اندر نہیں لے جا سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا سب کچھ صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رکاوٹیں بن جائیں گی اس کو جنت میں جانے کے لیے۔ دوسری جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یحرم الرفقۃ یحرم الخیر کلہ، کہ جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ آدمی کے اندر کتنی اچھائیاں ہیں، نماز کی پابندی ہے، زکوٰۃ کی پابندی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک یہ خرابی پیدا ہو جائے کہ جب بات کرتا ہے تو گرا کر بات کرتا ہے۔ کبھی اس کی زبان سے جب بات بولتا ہے تو لگتا ہے اس کے منہ سے بارود نکل رہا ہے، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ اگر انداز گفتگو کسی کا ایسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یحرم الرفقۃ یحرم الخیر کلہ، جو شخص نرم عادت سے، نرم مزاجی سے محروم رہا وہ اپنی ساری بھلائیوں سے محروم رہا۔ بھلائیاں اس کی کوئی کام نہیں آ سکتی۔ اور اسی لیے احادیث کی کتابوں کے اندر اتنی روایتیں اس تعلق سے موجود ہیں کہ اگر انسان سلام ایک دوسرے کو سلام کرے، آج کل دیکھتے ہیں، دیکھا جاتا ہے عام طور پر سلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سکھایا ہے اس کا کہ جب کوئی سلام کرے اور اگر پیچھے سے سلام کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تکبر فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی گردن صرف گھما کر وعلیکم السلام کہہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا گھوم جانا چاہیے اس کی طرف، صرف گردن گھما کر اس کی خیریت پوچھ لینا یا سلام کرنا تو یہ تکبر کی علامت ہے، یہ گھمنڈ کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت مثقال حبۃ علی الکبر، کوئی شخص اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ اگر اس کے دل کے اندر بھی مثقال حبۃ علی قلبہ، اگر اس کے دل کے اندر بھی ایک رئی کے دانے کے برابر، ایک حبہ، ایک دانہ کے برابر بھی تکبر ہے، گھمنڈ ہے، ایسی حالت میں کوئی شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی بیماری جو ہم کو لگ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنی باتیں جانتے ہیں بس ان کو کافی سمجھتے ہیں کہ بس یہی دین ہے۔ اگر کسی کو کوئی کتاب پڑھ کر روز سنائی جاتی ہے تو وہ اتنی باتوں کو دین سمجھ لیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی فرقے کی تقریروں میں جاتا ہے، اس فرقے کی جو باتیں ہوتی ہیں بس انہیں کو کافی سمجھ لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن اور صحیح احادیث کے اندر ذخیرہ موجود ہے کہ انسان کن کن چیزوں سے خاص طور پر بچے جو اسے مرنے کے بعد جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے جو بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کوئی شخص جنت کے اندر بغیر ایمان کے داخل نہیں ہو سکتا۔ اب آتے ہیں اپنے اس خطبے کے حاصل کی طرف، آخری روایت یہ بیان کر رہا ہوں کہ اگرچہ کسی کے اندر رحم بھی آ جائے، اگرچہ کسی کے اندر مسکرا کر ہر ایک سے بات کرنے کا لہجہ، ہر ایک کے دکھ درد میں کام آنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے، ہر ایک کی پریشانی میں دوڑنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے، تب بھی وہ شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ آخری رزلٹ جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کوئی شخص بغیر ایمان کے جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اگرچہ ساری اچھائیاں آ جائیں، لیکن اگر اس کے اندر اللہ کے ساتھ شرک ہے تو پھر جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا،
اب کوئی شخص بغیر ایمان کے جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، جب تک کہ ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرنے نہ لگ جائے، اس وقت تک ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ترتیب سے اس کو بتاتے ہیں کہ ایمان کیسے ہوگا، جنت میں کیسے جائے گا۔ اس حدیث کے اندر ترتیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، کوئی شخص بغیر ایمان کے جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، جب تک کہ ایک مومن دوسرے مومن سے محبت نہ کرنے لگ جائے بے پناہ۔ اور اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ فعل، وہ کام نہ بتا دوں جس سے محبت پیدا ہوتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا ضرور بتا دیجیے۔ تو فرمایا کہ افشوا السلام بیننا و بینکم، محبت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں خوب سلام کرو ایک دوسرے کو۔ اب یہ ترتیب ہے، کہاں سے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک ترتیب ہے کہ جنت کے اندر کیسے جائے گا انسان، اس کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے اور وہ چیزیں کیسے پیدا ہوگی، یہ تمام کے تمام آج کے خطبے میں انشاءاللہ میں مختصر لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کیا۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اس میں سے ایک سب سے پوائنٹ کی جو بات ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کے اندر کتنی بھی اچھائیاں آ جائیں مگر ایمان نہ ہو تو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آدمی صرف یہ سمجھ لے کہ ہم شرک سے بچ جائیں بس جنت کے اندر جانا میرے لیے قطعی ہے، تو یہ بھی شیطانی ایک فریب ہے، یہ شیطانی وسائس ہے۔ بہت ساری اور چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا، جو میں نے اس تقریباً 20 منٹ میں اس کو بیان فرمایا۔ ایمان کے سوا اور شرک کے سوا اور یہ چیزیں ہیں جس کو میں نے تقریباً 20-25 منٹ میں بیان فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ہونا شرط ہے، اور ایمان کیسے آئے گا؟ جب ایک مومن ایک دوسرے مومن سے بے لوث ہو کر محبت کرے گا بغیر کسی غرض کے۔ اور محبت کب پیدا ہوگی؟ افشوا السلام بیننا و بینکم، اس کا طریقہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب ملاقات ہو تو خوب ایک دوسرے سے سلام کرو، ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، یہ محبت بڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور جب محبت بڑھے گی تو ایمان آئے گا، جب ایمان آئے گا تب آدمی جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی ہے سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنے اور اپنے نبی کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنے رسول کی سچی پیروی نصیب فرما۔ یا رب العالمین کرم کی نگاہ سے اس امت کو دیکھ لیجیے، رحم کی نگاہ سے اس امت کو دیکھ لیجیے۔ یا رب العالمین آپ کو رحم و کرم کا واسطہ، یا رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ ہمیں جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ یا رب العالمین جو جس لائن سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کرنے والے تنہا آپ ہیں، آپ کے سوا نہ تو کوئی معبود ہے، آپ کے سوا نہ تو کوئی ضرورتوں کو پوری کرنے والا، آپ کے سوا نہ تو کوئی حاجتوں کو پوری کرنے والا۔ اللہ تمام حاجتیں تمام ضرورتیں ہم سب آپ کے در کے بھکاری ہیں، ہم جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجیے۔ وصلی اللہ وسلم عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجیب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر۔ مائک خراب ہو گیا ہے، عورتوں میں آواز کیسے ہو گئی؟